سورج کا جب سورج ڈھل جاتا ہے لوگوں کا دماغ چل جاتا ہے، پھر کوئی نزدیک اپنی آنکھیں پھر جاتی ہیں، اپنا سایہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کوئی وفا والا ہوتا ہے جو توڑ جاتا ہے، ورنہ ہر رشتہ راہ میں چھوڑ جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کو تولنا ہو تو سکھ میں نہیں دکھ میں تولو، پھر بولو ساروں کی چیمہ کے ڈھولو۔ کسی کو جانچنا ہو کیسا ہے، کیریکٹر کیا ہے، کردار کیا ہے، بندہ کیسا ہے، وزن کتنا ہے، اس کو دکھ میں، تکلیف میں، رنج میں، آفات میں، کالی رات میں، کیونکہ مشکل میں جتنے قریب ہوتے ہیں بڑے بڑے حبیب ہوتے ہیں، لیکن جب دکھ میں بندہ آتا ہے پھر اکیلا ہی رہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مشکل وقت اس دین پہ بھی آیا تھا، اسلام پہ بھی مشکل ترین وقت، بہت مشکل وقت آیا تھا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من شب صدیق را دیدم بخواب۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں من شب صدیق را دیدم بخواب، ایک رات تھی رحمت کی برسات تھی اور خواب میں میری ابو بکر صدیق سے ملاقات تھی۔ ایک رات تھی صدیق اکبر سے میری ملاقات تھی۔ کیسی ملاقات علامہ اقبال، کیسی ملاقات؟ کہتے ہیں کہ من شب صدیق را دیدم بخواب، گل ز خاک راہ او چیدم بخواب۔ جہاں ابو بکر صدیق کا قدم آتا تھا تختہ گل کھل جاتا تھا، جہاں صدیق اکبر کا آتا تھا پاؤں وہیں ہوتی تھی رحمت کی چھاؤں۔ صدیق میں تیرے قدموں کے صدقے جاؤں، میں تیرا جیسا یار کہاں پاؤں۔ فرمایا گل ز خاک راہ او چیدم بخواب۔ کہتے صدیق اکبر آگے تھے میں پیچھے تھا، گفتمش اے خاصائے خاصان عشق۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا صدیق اکبر جا رہے تھے اور ان کے قدموں کی جگہ سے پھول کھلتے جا رہے تھے۔ میں نے دی صدا او عاشق مصطفیٰ ذرا رک جا، میں نے دی صدا گفتمش اے خاصائے خاصان عشق۔ عشق تو سر مت لائے دیوانے عشق، او عشق خدا و رسول کی آبرو، عشق خدا و رسول کا عظیم پیمانہ ہے، تیرا غلام ایک زمانہ ہے۔ میں نے دی صدا پختہ از دستت اساس کار ماں، چارہ فرما پے آزار ماں۔ کہتے میں نے دی صدا صدیق اکبر، ایک وقت وہ تھا کہ جب مدینے کی سلطنت بکھر گئی تھی۔ کون سا وقت تھا؟ جس دن سرکار نے پردہ فرمایا تھا، حضور نے اس دنیا کو جس دن چھوڑا
بندے تو بندے مدینے کے در و دیوار پہ زلزلہ طاری تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور گئے اتنے روئے ہم، لگتا تھا کہ ہماری چھتیں گر جائیں گی، ہماری دیواریں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، دل کی حویلیاں اجڑ گئیں، بندو کا حال کیا تھا کوئی سن کے مر گئے۔ کچھ ایسے تھے جن کو خبر ملی سرکار دنیا چھوڑ گئے، حضور مکھ موڑ گئے، سرکار پرانے رشتے توڑ گئے۔ ایک صحابی نے ایسے ہاتھ اٹھایا، اپنی آنکھوں پہ رکھ کے رو کے کہا، او آنکھیں دینے والے تجھے تیری قدرت کا واسطہ، جس نظارے کے لیے نظریں تھیں آج وہ نظارہ چلا گیا، لے اللہ مجھے اندھا کر دے، میری نظر لے لے، میرا نور نظر لے لے، اب اس دنیا میں دیکھنے کو بچا کیا ہے۔ اس صحابی نے ایسے جو ہاتھ رکھا، درد کرب کی بھٹی جلی، ایسے ہاتھ اٹھایا، آنکھ جا چکی تھی، نور ختم ہو چکا تھا، چھین لے مجھ سے نظر اے جلوے خوش روئے دوست، چھین لے مجھ سے نظر اے جلوے خوش روئے دوست، اب کوئی محفل نہ دیکھوں تیری محفل کے بعد، کیونکہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نہ بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بخشا اج سنی پئیے حویلی۔ حالت یہ بن گئی صحابہ کی کہ کچھ دیوانے ہو گئے، کچھ درختوں کو گلے لگا کے روتے تھے۔ آپ سوچیں حضرت عثمان غنی جیسا بندہ بیٹھ کے رو کے زمین پہ لکیریں کھینچتا ہے، حضرت عمر گزرے اور حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا، السلام علیکم یا عثمان۔ اب عثمان کا تو لٹ چکا تھا جہان، عثمان کو سنائی نہ دیا کہ کسی نے سلام کیا۔ حضرت عمر نے دوبارہ کہا السلام علیکم، تیسری بار کہا السلام علیکم، پر کوئی سنتا تو جواب دیتا۔ حضرت عمر کی آہ نکلی، جا کے صدیق اکبر کا دامن پکڑا، کہا ابو بکر فیصلہ کر، کل حضور نے مکھ موڑا، آج یاروں نے رشتہ توڑا۔ آج عثمان غنی کو میں نے 3 بار سلام کیا، اس نے مجھے جواب نہ دیا۔ میرے ابو بکر بتا، ادھر بھی لٹ گئے ادھر بھی پٹ گئے، حضور نے تو ہمیں پیار عطا فرمایا تھا، ہمیں بھائی بنایا تھا، یہی تو بچا کھچا سرمایا، لیکن آج سلام کا جواب نہیں آیا۔ صدیق اکبر نے حضرت عثمان کو بلایا، فرمایا عثمان میری جان ایک بات بتا، عمر نے سلام کیا تو نے جواب نہ دیا۔ حضرت عثمان غنی نے رو کے کہا، صدیق قسم اٹھوا لے رب کی، بات کر اس دکھ والے سبب کی۔ فرمایا ہمارا جہان لٹ گیا، رونے سے فرصت نہیں، کان بند ہے، صدائیں سنائی نہیں دیتی، مجھے مجبور سمجھ، مجھے معذور سمجھ، حضور کی جدائی آگ لگا گئی ہے، سب کچھ لٹ چکا ہمارا، کچھ سنائی نہیں دیتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا عمر اس کی بات پہ یقین کر، تو جانتا نہیں کہ مدینے کے بندے تو بندے جانور روتے پھرتے ہیں۔
سرکار کی اونٹنی تھی، حضور کی اونٹنی تھی، دیواروں سے ٹکرے مارتی تھی، وینگتی پھرتی تھی۔ اب حضرت مولا علی نے دیکھا کئی دن کی بھوکی ہے، گھاس کو منہ نہیں لگاتی، پانی کے قریب نہیں جاتی، آنکھوں سے جھڑی لگی ہے، جانور روتا ہے۔ حضرت علی نے گھاس اٹھایا، تن کے لائے، رو کے کہا گھر ہمارا اجڑا، روتی تو پھرتی ہے، یہ گھاس کھا۔ اونٹنی نے مارا دیوار سے سر، اس نے کہا لٹ گیا میرے دل کا نگر۔ تو سمجھتا ہے علی وہ تیرے محبوب تھے؟ گنجے شکر بابا فرید بولے، کہتے کوٹھے سے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ میں سمجھا ایک میں کٹھی، اتے کٹھا سارا جگ۔ حضرت علی نے پانی اٹھایا، جا کے اونٹنی تھی سرکار کی، اس اونٹنی کو پانی جو یوں فرمایا، اب اونٹنی کہاں پیتی تھی؟ نہ حضرت شاہ عبدالحق کہتے ہیں نہ پانی پیتی تھی، نہ گھاس کھاتی تھی، ہر وقت آنسو بہاتی تھی، یہاں تک کہ حضور کی جدائی کے دکھ میں مر گئی۔ ایک دن بھی اس نے تنکا نہ کھایا۔ حضور کا گدھا تھا، جانور تھا۔ ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، کہتے فلاں تو گدھا ہے، پر یہاں گدھے کے دل میں بھی پیار ہے۔ اسی لیے اہل دل کہتے ہیں کہ جس کے دل میں پیار نہیں، اس کے کلمے کا کخ اعتبار نہیں۔ سوچو ذرا، جب جانوروں کا یہ حال تو مدینے والوں کا۔ صحابہ کرام کے اوپر کچھ کے حواس جواب دے گئے۔ حضرت عمر جیسا آدمی، کتنے مضبوط اعصاب کا آدمی، آپ کے اعصاب، آپ کے حواس ایسے گئے کہ مدینے کی پیاری مسجد نبوی کے اندر تلوار کو ننگا کیا، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، اور فرماتے جو کہے گا کہ مدنی معاذ اللہ دنیا سے چلے گئے، میں گردن کاٹ کے رکھ دوں گا، حضور پھر آئیں گے۔ یعنی زبان ساتھ نہیں دیتی، دماغ ساتھ نہیں دیتا، پورے مدینے کے اوپر قیامت ٹوٹی، یار کی دوستی کیا چھوٹی۔ ہر کوئی اسی حال میں۔ دوسری طرف روم سپر پاور، اس نے جبڑے کھول لیے کہ مدینے کو ہڑپ کر لو۔ تیسری طرف نبوت کے جھوٹے دعوے دار، انہوں نے 40,000 ہزار کا لشکر تیار کر کے مدینے کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا۔ تیسری طرف جب لوگوں کو پتا چلا، جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کلمہ ہی چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، سوائے 3 قبیلوں کے اکثریت دین سے بیزار ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ مدینہ المنورہ چاروں طرف سے گھر گیا، طوفان میں آ گئی جان شکنجے اندر، جیوں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو اج رو محمد، اج روے تے منا۔ آج مدینے پہ قیامت ٹوٹی، تقریباً 6 میل دائیں بائیں مدینے کو گھیرا ڈال دیا گیا، اور لوگوں نے کہہ دیا مدینہ آج گیا یا کل، اسلام ختم دنیا سے، اور لوگ جشن منانے لگے، منافقت گویا مٹھائیاں بانٹنے لگے منافق۔ اب کوئی نہیں ہے جو اس ڈوبتی کشتی، ڈاما ڈول کشتی کو سنبھالے، لیکن ایسا وقت صدیق اکبر کو پتا چلا، صدیق دوڑتے دوڑتے سیدھے رسول اللہ کے حجرے میں آئے، حضور کو سوتے پایا، آ کے اپنے
اپنے آپ کو گرایا، مدنی کے ماتھے کے بوسے لیے، چوم کے کہا لجپالا کملی والا، تیرا یہ جہان بھی پاک ہے، تیرا وہ جہان بھی پاک ہے، تو بے شک شہ لولاک ہے، تیرا دین سلامت رہے، پہنچ گیا تیرا چاک ہے۔ سیدھے مسجد نبوی میں گئے، جا کے صحابہ کا حال دیکھا، نہ ہوش نہ حواس نہ عقل رہی کسی کے پاس، نہ رہا کسی کے پاس احساس۔ اب صدیق اکبر نے حضرت عمر کو پکڑا، لیکن عمر کہاں قابو آئے۔ حضرت صدیق اکبر منبر رسول کی طرف گئے، اللہ کے قرآن کو اس درد سے تلاوت فرمایا، اس قرض سے تلاوت فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں ایسی ہمارے کان میں پیغام خدا کا آیا، ہمیں لگا جیسے جبریل یہ قرآن آج لایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب۔ مدینۃ المنورہ کی حالت میں نے کہا نا، اس طرح مدینہ گھرا ہوا ہے جیسے پھول کانٹوں میں گھر جاتا ہے، اور اتنے خطرناک کانٹے جو مدینے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پہنچ گئے۔ اب صدیق اکبر نے جب حضرت عمر کو ایسے لوگوں کو ہوش میں لایا، ہوش میں لا کے فرمایا جاگو، ہوش میں آؤ۔ اب انہوں نے کہا عمر تو ہوش کر، کس سے لڑے گا؟ کہانیاں سارے بناتے ہیں، افسانے سارے بناتے ہیں، لیکن ان افسانہ گروں کو پتا نہیں ہے کہ اوکھے ویلے، مشکل ویلے، اب دیکھیں کتنی بڑا طوفان، کتنی بڑا امتحان، پھنس گئی دین کی جان۔ اب صدیق اکبر نے کہا کیا کروں؟ ادھر سے مشورہ آیا کہ روم کی طاقت سپر پاور ہے، اس سے مت چھیڑ چھاڑ کر، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ حضرت اسامہ 17 سال کا لڑکا ہے، ایک حبشی کالا ہے، اور وہ صحابہ کا سالار بن کے اب کیسے جائے گا؟ اس کو سالاری سے معزول کر، اس لشکر کو روک، مدینے کی خبر لے۔ صدیق اکبر نے ایسے سر اٹھایا، فرمایا کہ جس لشکر کے سالار کو مدنی نے گھوڑے پہ چڑھایا ہے، صدیق اسے اتار نہیں سکتا، میں رہوں یا نہ رہوں، یہ سالار رہے گا اور یہ کالا سردار رہے گا، دین کا بیڑا پار رہے گا۔ پہلی بات، حضرت عمر آگے آئے، کہنے لگے ابو بکر اگر ضد میں آ ہی گیا ہے چلو لشکر کو روانہ کر، لیکن زکوٰۃ کے منکروں سے نہ لڑ، کس سے دشمنی نبھائے گا؟ حضرت ابو بکر نے فاروق اعظم کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا او عمر، جہالت میں تو اتنا طاقتور تھا، تیری ماں تجھے روئے، اب کمزور ہو گیا، اب کمزور ہو گیا، کمزوری نہ دکھا، باقی تو مجھے ڈرا رہا ہے تو میری بات سن، اگر ابو بکر تنہا رہ جائے اور درندے آ کر میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، یہ جھنڈا محمد کے دین کا گڑا رہے گا، ابو بکر مر کے بھی کھڑا رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر۔ اس لیے کارلائل، ایک انگریز کارلائل غیر مسلم عیسائی ہے،
اور بہت بڑا پروفیسر ہے، ہمارے بزرگ اس کا نام اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا نام آتا ہے تو انگریزوں کا سر جھک جاتا ہے، اتنی بڑا ان کا آتھر ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ تبصرہ کیا، اس نے کہا محمد عربی دین کو لایا، اور جب انہوں نے سفر فرمایا دین نے ہچکولا کھایا، ابو بکر نے پکڑ کے اسے پہاڑ کی طرح مضبوط بنایا۔ ایک غیر، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے، بے کلمے مندے پین کلمے آلے اجے بھی بندے پین۔ وہ غیر مسلم عیسائی کہتا ہے کہ ابو بکر نے دین کو پکڑ کے پہاڑ کی طرح فولاد کر دیا، اور عمر نے آ کر پھر دین کو پھیلا دیا۔ شاید اسی لیے مسٹر گاندھی کفر کی آندھی، ظاہر ہے اپنا ہمسایا کون تو دوجا آیا جنہوں اپنے میاں جی نے نویار بنایا۔ تو گاندھی جو تھا، آپ نام، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں کہ نا میں ویسے چونڈی کاٹ لیتا ہوں ورنہ آپ گھبرائیں نہیں، تو آپ غور فرمائیں کہ گاندھی کفر کی آندھی واقعی تھا، لیکن اس نے 1930 میں اس نے اپنی یوتھ، اپنے نوجوانوں کو جو خطبات ڈیلیور کیے، خطبے دیے، تقریریں کی تھی، اس کی ایک تقریر کا ایک لفظ ہے، وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ کمپیلڈ ٹو مینشن دا نیمز آف راما اینڈ کرشنا۔ اس نے کہا تھا کہ رام رام جو کرتے ہیں، رام میں کرشنے کی اب لوڑ ہے ہی نہیں، بٹ آئی ایم کمپیلڈ ٹو مینشن دا نیمز آف ابو بکر اینڈ عمر۔ اس نے کہا پر کیا کروں، میرے دل کی مجبوری ہے، ابو بکر عمر کا نام ضروری ہے۔ اگر دنیا میں جینا چاہتے ہو تو پھر لیٹ اس ٹیک دا ایگزامپل آف عمر اینڈ ابو بکر۔ اس لیے غیر ہے اس سے ملتی خیر ہے، تو انو کلمہ پڑھ کے ویر ہے، خیر ہے۔ یہ تماشا سمجھ نہیں آیا ہے، یہ افسانہ کس نے بنایا ہے، لیکن میں نے تو بتایا ہے، میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے، جس نے ہر دکھ سہا۔ ابھی جو صحابہ باقی ہیں اکثر وہ تھے جو پیدا نہیں ہوئے تھے، صدیق نبی کے ساتھ کھڑا ہے۔ کسی کا نام لینے کی لوڑ نہیں، تھوڑے کو عقل دی تھوڑ، آپ سمجھدار ہیں نا بھائی، سمجھتے ہیں ہم سب کہ باقی صحابہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ صدیق میرے نبی کا بچپن کا یار، لڑکپن کا یار، جوانی کا یار، یہاں کے بولا قلندر لاہوری، وہ کہتے ہیں ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلام و غارو بدرو قبر۔ اللہ، میں کسی محدث کا نام لوں گا، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ان کی پارٹی کا ہے، علامہ اقبال تو سب کی پارٹی کا ہے۔ علامہ اقبال از کامن مین، علامہ اقبال سب کے لیے مشترکہ کھاتا ہے، ان کو بھی پسند آتا ہے، ان کو بھی پسند آتا ہے، ہمیں تو آتا ہی آتا ہے۔ آپ غور کریں، اقبال نے کہا ہمت کشت ملت راچو ابر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا حوصلہ ملت کی جلتی ہوئی کھیتی کے لیے ابر بہار تھا، یہ نبی کا ایسا یار تھا۔ ابو بکر کیا تھا؟ ہمت او کشت ملت راچو ابر،
علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت ابو بکر امت کی جلتی بلتی کھیتی کے لیے اللہ نے اسے ابر بہار بنایا تھا، ابر بہار بنایا تھا۔ اور آگے کہتے ہیں ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر میں نے ذرا بڑھا دیا۔ اقبال سے